بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حج کرنے میں اور عمرہ کرنے میں حکمت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر شے کی حکمت کو جاننا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کے بس میں ہے کہ وہ ہر شے کا فلسفہ جان سکے اور ہر شے کی حکمت جان سکے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر آپ کے پاس سبیل کی طاقت موجود ہے، فزیکلی طاقت موجود ہے، مونیٹری صلاحیت موجود ہے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی کفر کرے یعنی استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ناشکرے ہیں، استطاعت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اس طرح دین اسلام کا جو 5واں رکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا لازم ہے۔ ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال کرنا لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا یعنی جی ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودیت کی موت مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں اسے شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فرمایا کہ حج کرنے کی برکت سے، عمرہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غربت کا خاتمہ فرما دیں گے۔ حج اور عمرہ کرنے کی برکت سے انسان کی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے گناہوں کو اس سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اسے ایسے کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی والدہ کے گھر جنم لیا ہے، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر حج کرنے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، میدان محشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں انبیاء کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بھی اس طرح اسی مقام پر حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو حج ہے یہ اخوت اسلامیہ کا بھی مظہر ہے، اور اس طرح امت اسلامیہ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے۔ مختلف زبانوں والے لوگ وہاں پر آتے ہیں، مختلف قد و قامت کے لوگ آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج جیسی عظیم عبادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے آتے ہیں، اور احرام کی 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عرفات والے دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے، آپ لازمی حج کریں۔ اگر آپ خود حج کرنے نہیں جا سکتے، آپ کسی کو نائب بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں، آپ کسی سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر بھی حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔